نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت عطا کی۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ صفات عطا فرمائی، امن، ہدایت، بے خوفی، بے مثالی، اور ان بے مثال دلائل سے مشرکین کو ساکت کرنا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلیٰ درجہ کی اولاد اور ذریت بھی عطا کی ہے۔ گویا عطائے صفات کے بعد عطائے اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے گزشتہ آیت میں فرمایا وَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ، ہم جسے چاہیں درجوں بلندیاں دیں، یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ تو اب وہ جو درجہ ہے اس کی ایک وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کس طرح درجوں بلند کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ ان آیت پاک میں 18 پیغمبروں کا، نبیوں کا ذکر ہے، جن میں ترتیب نہ زمانی ہے نہ رتبے کی بلکہ اور وجہ کی ہے۔ ارشاد ہوا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بڑی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کی ذریت، ان کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، ایک نعمت۔ تو انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق جیسا نورانی فرزند بخشا، انہیں پوتا یعقوب عطا کیا، اور عطا ہی نہ کیا بلکہ جناب ابراہیم کو یعقوب علیہ السلام تک زندہ رکھا تاکہ اپنے پوتے کو دیکھ لے، اور انہیں ہم نے نبوت اور تقوی کی ہدایت بخشی۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ہم نے پیغمبر بنائے، جیسے نوح علیہ السلام، ان کو نبوت دی، اور اسی طرح ہم نیکوں کو جزا دیتے ہیں، اور ان کے باپ دادا نبی، اولاد نبی، آپ کی اولاد نبی، داؤد علیہ السلام، سلیمان، حضرت ایوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون جیسے نامور پیغمبر ہم نے پیدا کیے، اور پھر ان کی اولاد میں زکریا اور عیسیٰ و یحییٰ اور الیاس، اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی کو بنایا، پیدا کیا۔ یہ سب اعلیٰ درجوں کے صلاحیتوں والے ہیں۔ نیز حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور یسع اور یونس، حضرت لوط علیہ السلام جیسے چمکتے تارے پیدا کیے۔ ان میں سب کو اس زمانے میں تمام جہانوں پر اس زمانے میں فضیلت دی کہ وہ حضرات اس زمانے میں افضل ہوئے۔ اب
یہاں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ کتنے؟ 25 نبیوں کا ذکر ہے، 18 تو یہاں بیان ہو گئے، اور پھر دوسری آیات میں الگ نبیوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت ذوالکفل اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 25، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ان تمام حضرات پر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اجمالاً فرمایا، اور پھر ان میں 4 اللہ تعالیٰ نے ایسے کا ذکر کیا کہ بعد میں جن کی نبوت میں اختلاف ہے، حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، حضرت عزیر، حضرت خضر۔ تو پھر حضرت خضر اور حضرت لقمان اور حضرت ذوالقرنین وغیرہ میں اختلاف ہے، مگر ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ نے اس وقت بچے کی دعا نہ کی، اور عمر کے لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، جس وقت پیدائش کی امید نہیں رہتی، اور آپ کی بیوی صاحبہ وہ بھی بوڑھی تھی اور بانجھ بھی تھی، یعنی دونوں اعتبار سے، دونوں طرف سے اولاد سے مایوسی تھی، مگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں اسحاق جیسا فرزند عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم تحفہ ربی تھا، تحفہ جلیل تھا جناب خلیل کو۔ تو وہ تحفہ کتنا شاندار ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، دینے والا بھی مالک عظمت خالق ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی ابو الانبیاء جناب ابراہیم ہے، اور جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ کتنا شاندار ہوگا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس تحفے کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ دینے والا رب، لینے والے ابراہیم، اور جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لدنی طور پہ عطا فرمایا کہ اس تحفے کو بھی نبوت سے اللہ نے سرفراز کیا، جناب اسحاق علیہ السلام کو۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی مختصر ان انبیاء کرام کا ذکر ہے تو میں ان کے تعلق سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی عمر 180 سال ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ انہی کا لقب اسرائیل ہے، اور انہی سے جو انبیاء کا سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل جو بے شمار انبیاء کرام جن میں تشریف لائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے میں پہلے دوسرے پارے میں عرض کر چکا ہوں، ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ۔ اب یعقوب علیہ السلام، یہ یعقوب جو ہے عقب سے بنا ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے بعد والا، پیچھے والا۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی یعنی جڑواں پیدا ہوئے تھے، حضرت عیس اور یعقوب۔ تو حضرت عیس پہلے پیدا ہوئے اور ان کے بعد جناب یعقوب آئے، تو یہ چونکہ بعد میں آئے، پیچھے آئے اپنے بھائی کے، اس وجہ سے یعقوب کہا گیا، بعد میں آنے والے تھوڑی دیر کے بعد جن کی ولادت ہو، اس وجہ سے ان کو یعقوب کہا گیا، یہ عقب سے بنا ہے یعقوب۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی اور ان کا نام اسرائیل، اور انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر بھی
اتنا بڑا کرم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی تھی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب کو بھی دیکھ لیا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، حضرت یعقوب کی عمر جو ہے وہ 147 سال 147 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی جناب ابراہیم کو ہم نے اسحاق کو یعقوب دیا اور ان سب کو ہدایت دی۔ تو یہاں کلن میں حضرت اسحاق کو یعقوب مراد ہے، انہیں ہدایت دی، یا ہدایت سے مراد نبوت ہے۔ ہدایت سے مراد ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصود کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ خدا رسی، خدا تک پہنچنے کے لیے ایمان، عرفان، ایقان اور نبوت و رسالت، عام مومنوں کو جو ہدایت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان ان کی ہدایت ہے۔ اولیاء اللہ کو جو ہدایت ہے اس کا نام عرفان ہے، ایقان ہے۔ اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کا نام نبوت و رسالت ہے۔ یعنی ہم نے انہیں ہدایت دی، مطلب ہم نے نبوت عطا فرما کر ان کو ہدایت پہ رکھا۔ ہدایت دی یعنی ہم نے انہیں نبوت دی، یعنی ہدایت دی۔ تو یہاں ہدایت سے مراد نبوت ہے۔ اور نوحً ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے جناب نوح کو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے تعلق سے کافی آپ سن چکے دوسرے تیسرے پارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام سے 1100 برس بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے 1100 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہم نے انبیاء کیے، اور صرف اولاد ہی میں نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ نوحً ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی اولاد ابراہیم بھی نبی ہیں، اور ابراہیم کے آگے جاؤ ان کے باپ دادا بھی نبی ہیں، یعنی دونوں طرف سے اولاد ابراہیم بھی انبیاء ہے اور آباء و اجداد ابراہیم بھی انبیاء ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کا کتنا بڑا کمال ہے کہ اولاد بھی نبی ہیں، اور اوپر جاؤ تو ان کے باپ داداؤں میں نوح علیہ السلام جیسے وہ بھی نبی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قبل، اور ہم نے ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 1100 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو 950 برس تک آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ دی، اور ان میں جو ہے ہدایت دیتے رہے، 950 برس تک خدمت کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اللہ ایک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے 900 سال کی تبلیغ میں 80-90 یا ایک روایت ہے کہ 100 لوگ ہی حضرت نوح پہ ایمان لائے۔ کتنے؟ 100 لوگ۔ 900 سال دیٹس لانگ پیریڈ، بہت لمبا پیریڈ ہے۔ 900 سال لمبا زمانہ ہے نا۔ یا 90 سال کے ہوتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اوے اللہ جلدی اپاڑی گنے، تھک جاتے ہیں بعد میں۔ کل ہی ایک بیمار کو دیکھنے گیا تھا، تو جو ہے خاتون تھی حاجیانی، تو میں کہا اللہ تعالیٰ عمر ڈے جب باپو ہوئے عمر جی دعا نو کریو، ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان جیسا اپاڑی گنے، ہوئے نہ ہی روڑو۔ تب 90 سال 100 سال ہوتے ہیں تو پھر آدمی تھک جاتا ہے کہ اب نہیں رہنا ہے، ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ اب 900 سال کا زمانہ کتنا ہوا، مگر 80-90 یا کہ بھائی 100 لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر لبیک کہا، ایمان لے آئے۔ پھر جب امید بالکل ختم ہو گئی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب نہیں لائیں گے، تو نوح علیہ السلام کی قوم جو ان کا مذاق کر رہی تھی اور ہنسی مذاق بنا رہی تھی، اب امید بالکل ختم ہو گئی کہ اب جتنے ہیں وہی ہیں، اب آگے کوئی ایمان لے آنے والا نہیں ہے، بلکہ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ آپ کا دشمن تھا، وہ
کہ وہ اپنے باپ پر ایمان نہ لایا، وہ کافروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، رات دن کفار کے ساتھ، اور انہی کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا جو رات دن حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف منصوبہ سازیاں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے۔ تو صحبت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت سے دور ہی رکھا، ورنہ باپ نبی ہیں تو اس وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پر پوتا جیسے حضرت ابراہیم ہے، اگر یہ ایمان لے آتا تو کتنے شرف سے نوازا جاتا، نبوت کے خاندان میں پیدا ہوا تھا تو اب کتنی بڑی بزرگی مل جاتی ہے، مگر غلط صحبت نے ذہن و فکر کو ایسا منفی اور نیگیٹو بنا دیا کہ آخری عمر تک حضرت نوح علیہ السلام بہت سمجھاتے رہے مگر وہ نہیں سمجھا، وہ بہت لمبا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے جب طوفان آئے گا نا تب نہیں بچ پاؤ گے، کفار کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے۔ وہ کہتا تھا میں تو اتنا لمبا ہوں کہ اگر طوفان بہت زیادہ بھی آیا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا تو طوفان آئے گا نہیں، اتنا لمبا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے کہ وہ تبلیغ کرے، نہیں لایا ایمان ان کا بیٹا کنعان۔ اب غلط صحبت نے اس کو اتنی فضیلت سے محروم کر دیا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا ہے صحبت خاص کر کے اولاد ان کی صحبت اچھوں کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اگر کہیں آوارہ کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہے تو فوراً اس کو تنبیہ اور صحبت کو چھڑا دینا چاہیے، آج بیٹھا ہے کل بیٹھے گا پرسوں بیٹھے گا، آگے چل کر بروں کی صحبت اس کے ذہن و فکر کو متاثر کرے گی، اسے بھی برا بنا دے گی صحبت۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، امام غزالی کا قول پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بروں کی صحبت جلدی اثر کرتی ہے، اچھی صحبت اثر کرتے کرتے نمازی کے ساتھ بیٹھو، حاجی کے ساتھ بیٹھو، کسی اچھے پرہیزگار کے ساتھ بیٹھو تو اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری آتے دیر لگے گی، مگر شرابی اور جواری کے ساتھ بیٹھے گا تو 1-2 مہینہ نہیں گزر پائیں گے کہ شرابی بن جائے گا۔ بری صحبت جو ہے جلدی اثر کرتی ہے۔ تو یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، یعنی کوے نے اپنے بچے شاہین کے پاس چھوڑ دیے، کوا اتنا نہیں اڑ پاتا مگر شاہین جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا جو ہے، اتنا جو ہے پرندہ، ایسا پرندہ ہے کہ وہ اونچا اڑتا ہے، شاہین باز، مگر کوا اتنا نہیں اڑ پاتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے۔ تو کوے نے اپنے بچے شاہین کے بچوں کے پاس چھوڑے کہ اس کے ساتھ رہے گا تو اس میں بھی پرواز آ جائے گی، اس میں بھی شاہین کے بچوں کی صحبت میں رہتے رہتے اس میں بھی پرواز کا فن کامل درجے کا آ جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کووں نے شاہین کے بچوں کی صحبت اختیار کی، اب کووں کے بچوں میں تو پرواز نہ آئی مگر اس کی صحبت سے شاہین کا بچہ بگڑ گیا، شاہین کا بچہ بگڑ گیا۔ اسی فلسفے کو کہا ہے ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، زاغ مانے کوا، ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، کر گئی خراب شاہین کے بچوں کو صحبت زاغ، شاہین کے یعنی کووں میں تو اونچی اڑان نہ آئی مگر صحبت میں رہتے رہتے شاہین کا بچہ کوا بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اچھی صحبت۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے غلط صحبت اختیار کر لی، اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اچھوں کی صحبت میں رہا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل دے گا، یعنی بلعام باؤر جو بنی اسرائیل کا ایک مستجاب الدعوات انسان تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی، مگر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی پیغمبر تھے اس کے خلاف ہی اس نے دعا کی تو وہ بد دعا کرنا تھا کہ وہ اس کو ریٹرن ہوئی، اللہ نے سارا تقوی، طہارت، ولایت سب کو سلب کر لیا، پیغمبر کا مخالف ہو گیا
اور اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ روایتوں میں ہے کہ وہی اصحاب کہف کا کتا قیامت میں اللہ بلعام باورا کی شکل دے کے جنت میں بھیجے گا اور بلعام باورا کو کتے کی شکل دے کے جہنم میں بھیجے گا۔ دیکھیں صحبت ایک کتے کو بھی جنتی بنا دے رہی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا سگے اصحاب کہف چند روز پائے مردم گرفت مردم شد، سگے اصحاب کہف چند روز پائے مردم گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند دن اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، انسان بن گیا۔ پیسرے نو بابدا نشست خاندان نبوتش گم شد، نو کا بیٹا برو کے ساتھ بیٹھا، ہاتھ سے نبوت کا خاندان چلا گیا، ہاتھ سے نبوت کا خاندان چلا گیا۔ تو یہ صحبت خیر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت لمبی تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لے آئے اور آپ جو ہے طوفان نوح کے بعد 8 سال تک اور زندہ رہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا اتنا زبردست پوری دنیا کو اس طوفان نے گھیرا اور پانی اس قدر پوری دنیا میں آ گیا، سب تباہ و برباد ہو گئے، دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، آگے ان کا ذکر میں تفصیل سے کروں گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، بس ان کے ایمان والے اور کشتی میں سوار ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور وہ کشتی آ کے جودی پہاڑ پہ لگی، مکہ شریف میں لگی وہ کشتی، باقی سب ختم ہو گئے۔ یہی چند لوگ 90 یا 100 لوگ جو تھے وہی بچے رہے پوری دنیا میں، اور پھر انہی سے آگے انسانی نسل بڑھی ہے۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، بشر ثانی کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ ایک اعتبار سے انہی کی اولاد ہے، پوری دنیا کا انسان انہی کی اولاد ہے۔ اگرچہ اصل آدم ہے مگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب ختم ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان آنے والے چند 90-100 لوگ وہی بچے، اور انہی سے پھر انسانی آبادی بڑھی، اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، دوسرے آدم۔ خیر، تو اب حضرت ابراہیم کے بیان میں ان کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 1000 سال کا فاصلہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2100 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 2100 برس بعد دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کا نام عبد الغفار تھا، جہاں تک بعض کتابوں میں لکھا عبد الغفار ابن نمک بن متوشلخ بن ادریس علیہ السلام۔ یہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ہم نے اس کی اولاد سے جناب داؤد اور سلیمان، ایوب اور حضرت یوسف و موسیٰ اور ہارون کو ان سے پہلے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو۔ اب حضرت جو ہے ان کی اولاد میں حضرت داؤد اور سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو کل من الصالحین، یہ تمام لوگ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَىٰ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور عیسیٰ اور یونس اور لوط کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت عطا کی۔ تب یہاں جو ہے حضرت داؤد اور سلیمان، حضرت یوسف، ایوب، موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا و یحییٰ، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ آل عمران میں عرض کر چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی جتنے انبیاء کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل و یسع و یونس و لوط علیہم الصلاۃ و تسلیمات، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے عرض کرتا ہوں۔